بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 45 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم علم التذکیر بایام اللہ کے بیان میں قرآنی اسلوب پڑھیں گے۔ بیان التذکیر بایام اللہ۔ واختار سبحانہ وتعالی من ایام اللہ ای من الوقائع التي احدثها اللہ تعالی من قبیل تنعیم المطیعین وتعذیب المجرمین ما قرع اسماعهم من قبل وكانوا قد سمعوا عنه بالاجمال، مثل قصص قوم نوح وعاد وثمود التي تلقاها العرب ابا عن جد، ومثل قصص ابراہیم وقصص انبیاء بنی اسرائیل علیہم الصلاۃ والسلام التي الفتها اسماعهم لطول اختلاط العرب مع اليهود، ولم يذكر القصص الغريبة غير المعلوفة للعرب ولا اخبار مجازات الفارس والہنود۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ واختار سبحانہ وتعالی من ایام اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایام اللہ میں سے جنہیں رونما فرمایا ان واقعات میں سے التی احدث اللہ تعالیٰ من قبیل تنعیم المطیعین و تعذیب المجرمین، جیسے فرمانبرداروں پر انعامات کی بارش اور نافرمانوں کی سزا میں سے منتخب فرمایا۔ ما قرع اسماعهم من قبل، اس سے پہلے ان کے کان نہیں کھٹکھٹائے گئے، وکانوا قد سمعوا عنہ بالاجمال، اور جو اجمالاً ان کے سامنے مذکور ہوئے تھے یا انہوں نے اجمالاً سنا تھا، مثل قصص قوم نوح و عاد و ثمود، جیسا کہ قوم نوح، ثمود اور قوم عاد کے قصے ہیں، التی تتلقاها العرب ابا عن جد، جن کو عرب جو ہے باپ دادوں سے سنتے چلے آ رہے تھے، ومثل قصص ابراہیم و قصص انبیاء بنی اسرائیل، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے قصے اور انبیاء بنی اسرائیل کے قصے، الفتها اسماعهم لطول اختلاط العرب مع اليهود، کیونکہ وہ ان کے کانوں کے لیے مانوس تھے، لطول اختلاط العرب مع اليهود، یہودیوں کے ساتھ بہت عرصہ اختلاط کی وجہ سے، ولم يذكر القصص الغریبة غیر المعروفة للعرب، اور نادر اور غیر معروف قصوں کو ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی فارس اور ہنود کی سزا اور جزا کی خبروں کو۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی بیان التذکیر بآلاء اللہ کے بعد بیان التذکیر بایام اللہ کو ذکر کر رہے ہیں، یعنی علم التذکیر بایام اللہ، ان واقعات کا بیان جنہیں اللہ تعالیٰ نے رونما فرمایا۔ تو آج کے سبق میں ہم ان واقعات کے بیان میں قرآنی اسلوب کی وضاحت پڑھیں گے۔ واختار سبحانہ وتعالی من ایام اللہ، تذکیر بایام اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات کا انتخاب کیا جن سے اہل عرب واقف اور مانوس تھے، اور وہ اپنے بڑوں سے اجمالاً ان کے حوالے سے سنتے چلے آ رہے تھے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء کی امتوں کے واقعات اور احوال، اور اسی طرح انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام اور ان کی امتوں کے تذکرے۔ چونکہ عرب اور یہود چونکہ ایک ساتھ کافی عرصہ سے ایک ساتھ رہ رہے تھے، اس لیے انبیاء بنی اسرائیل کے احوال سے عرب کے لوگ بھی مانوس تھے، لہٰذا ان کے تذکرے اور ان کے واقعات بھی ذکر کیے گئے، لیکن ایسی قوموں کے تذکرے نہیں کیے گئے جن سے اہل عرب مانوس نہیں تھے، جیسے ہندوستان، ایران، افغانستان میں بھی قومیں آباد تھیں، اور ان میں بھی یقیناً جو ہے وہ نبی مبعوث ہوئے ہوں گے، لیکن قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا، صرف اجمالاً وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جیسا اجمالی تذکرہ کیا۔ ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے، رہنمائی کرنے والا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر یہ کہ اپنی قوم کی زبان میں سے۔ تو اس طرح کا اجمالی تذکرہ ہی ملتا ہے ان کے حوالے سے، کوئی تفصیلی ذکر ان کا نہیں کیا، کیونکہ عرب ان سے مانوس نہیں تھے۔ باقی جو انبیاء بنی اسرائیل ہیں اور دیگر جو انبیاء ہیں، ان کے واقعات وہ اپنے آبا و اجداد سے سنتے چلے آ رہے تھے اجمالاً، تو ان سے وہ مانوس تھے، تو قرآن نے بھی ان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ان واقعات کا ذکر جو ہے، ان سے واقعات کا ذکر کرنے کا جو مقصد ہے وہ تذکیر ہے، ترہیب ہے، ترغیب ہے، اور اسی طرح تحریض ہے،
تو انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جب معلومات کا اسے استحضار ہو جاتا ہے تو تحقیق اور جستجو کا جو مادہ اس کے دل و دماغ میں ہوتا ہے اور اس کے فوائد اور نتائج کی طرف وہ اس کو لے جاتا ہے. لہٰذا جو عبرت اور جو موعظات اور جو نصیحت بھی ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوتی ہے. لیکن جب کوئی نامعلوم واقعہ اس کے علم میں آتا ہے یا نئی خبر وہ سنتا ہے تو نفس واقعہ اور نفس خبر ہی کی طرف توجہ مبذول ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں نتائج سے غفلت ہو جاتی ہے. تو لہٰذا تذکیر اور نصیحت کے لیے جو ہے مشہور اور مانوس قصے ہی ذکر کرنا مفید ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ انبیاء بنی اسرائیل اور دوسرے انبیاء جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء کی امتوں کے احوال جو ہے قرآن نے ذکر کیے ہیں، کیونکہ وہ پہلے سے مانوس تھے. تو اصل خبر کی طرف توجہ، نفس خبر کی طرف توجہ مبذول نہیں ہوتی ان واقعات میں، بلکہ ان سے عبرت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے. ذکر من القصص ما هو الغرض منها وانتزع سبحانه وتعالى من القصص المشهورة جماعا تنفع في التذكير والموعظة ولم يسرد القصص بتمامها مع جميع خصوصياتها. والحكمة في ذلك أن العوام إذا سمعوا قصة نادرة غاية الندرة أو ذكرت القصة عندهم بجميع خصوصياتها وتفاصيلها فإن طباعهم تميل إلى نفس القصة ويفوتهم الغرض الأساسي الذي هو التذكر. ومثال ذلك ما قاله بعض العارفين إن الناس لما حفظوا قواعد التجويد شغلوا عن الخشوع في التلاوة ولما بدأ المفسرون يتكلمون في الوجود البعيد في التفسير أصبح علم التفسير نادرا كالمعدوم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان قصوں کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے. تو مشہور قصوں میں سے ایسے جملے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں جو ان کی تذکیر و تنبیہ کے لیے اور نصیحت کے لیے مفید ہوں. وَلَمْ يَسْرُدِ الْقِصَصَ بِتَمَامِهَا مَعَ جَمِيعِ خُصُوصِيَاتِهَا. پورے قصے ان کی تمام خصوصیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نقل نہیں کیے. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ عوام جو ہے اذا سمعوا قصة نادرہ غایۃ الندرہ، جب کوئی بہت عجیب و غریب قصہ سنتے ہیں یا ان کے سامنے کوئی قصہ جو ہے وہ پوری خصوصیات اور تفاصیل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو فإن طباعهم تمیل الی نفس القصہ، تو ان کی طبیعتیں جو ہے وہ نفس قصہ کی طرف جو ہے نفس خبر کی طرف مائل ہو جاتی ہیں، اور اصل جو مقصد ہے الغرض الاساسی، جو بنیادی مقصد ہے جو کہ نصیحت ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی عارف نے کہا ان الناس لما حفظوا قواعد التجوید، جب سے لوگوں نے تجوید کے قواعد یاد کیے، تلاوت کے خشوع سے وہ محروم ہو گئے یا مشغول ہو گئے عن الخشوع فی التلاوت، تلاوت کے اندر خشوع سے. ولما بدل مفسرون يتكلمون في الوجوه البعیدہ فی التفسیر، اور جب سے مفسرین تفسیر میں وجوہ بعیدہ کو ذکر کرنا شروع کیا تو اصبح علم التفسیر نادرا کالمعدوم، تو علم تفسیر ایسا کم یاب ہو گیا جیسے کہ معدوم ہو گیا ہو. وعظ اور تذکیر کے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی واقعہ بیان کیا جائے اس کے صرف اہم اور عبرت انگیز پہلو ہی ذکر کیے جائیں، کیونکہ مفصل جو واقعہ ہوتا ہے یہ مفصل واقعات جزیات کے ساتھ اور خصوصیات کے ساتھ جب عام آدمی کے سامنے آتے ہیں تو وہ ان ہی خصوصیات میں الجھ کر رہ جاتا ہے اور اصل مقصد جو ہوتا ہے اس واقعے کا اس سے غافل ہو جاتا ہے. اس بات کی تائید کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس عبارت میں ایک عارف کا قول پیش کیا ہے کہ قواعد تجوید کی طرف جب سے توجہ ہوئی اور تجوید کے قواعد یاد کرنا شروع کیے گئے تو تلاوت کا جو مقصد ہے انابت اللہ اور خشوع اور خضوع وہ ختم ہو کر رہ گیا. تو اصل جو مقصد ہے تلاوت کا وہ فوت ہو گیا اور جو ہے وہ قواعد تجوید کی طرف توجہ مبذول ہو گئی. اور اسی طرح فرمایا کہ جب سے مفسرین نے تفسیری نکات کو بیان کرنا شروع کیا، ان کو اہمیت دی، تو علم تفسیر کا جو اصل مقصد ہے قرآن فہمی وہ عنقا ہو گیا اور مفسرین جو ہے وہ کم یاب ہو گئے، نایاب ہو گئے، بلکہ معدوم ہو گئے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے علم تذکیر بایام اللہ میں قرآنی اسلوب کی تفصیل پڑھی ہے.
آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے، علم تذکیر بایام اللہ میں قرآنی اسلوب کی مختصر وضاحت کریں۔ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے اور اس کے حوالے سے قرآنی اسلوب کی مختصر وضاحت پیش کرنی ہے۔ نمبر 2، کیا ہندوستان و افغانستان میں آباد قوموں کی طرف بھی نبی مبعوث ہوئے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔